خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ایک خاتون کا تذکرہ امام مداوی نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کہ جس کا لقب امت اللہ تھا، اور امت اللہ اس کا لقب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہی لقب اس کا مشہور تھا، یعنی اللہ کی باندی۔ اب اس خاتون کا معمول یہ تھا کہ دن بھر کے کام کاج سے جب وہ فارغ ہوتی، اپنے بچوں کو ضروریات کو جو چیزیں ہوتی وہ میسر کرنے کے بعد فراغت حاصل کرتی، اپنے شوہر کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد فراغت حاصل کرتی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو لگوانے کے لیے مصلی بچھا لیتی۔ اب اس کا روزانہ رات کا یہی معمول تھا، وہ مصلی بچھاتی اور ساری کی ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتی۔ اب اس کا جو شوہر تھا وہ سارا دن کام کاج کے اندر مصروف رہتا، اور جب رات کو واپس گھر آتا تو اس کے مصلی کے ساتھ وہ اپنا بستر بچھا لیتا اور آرام کی نیند سو جاتا۔ اب وہ خاتون جس کا لقب امت اللہ تھا، امام مداوی نے جس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جب رات کا ایک پہر گزر جاتا تو اس پہر کے گزرنے کے بعد وہ اپنے اس شوہر کو اٹھاتی اور اٹھا کر کہتی، اے میرے خامن، دنیا کی غفلت سے نکل، نیند کی غفلت سے نکل اور آ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ لیکن وہ دن بھر کا بیچارہ تھکا ہوتا، وہ دوبارہ سو جاتا۔ وہ خاتون رات کا ایک اور پہر عبادت کرتی۔ جب دوسرا پہر مکمل ہوتا تو وہ اس اپنے خامن کو دوبارہ اٹھاتی کہ نیند کی غفلت سے باہر نکلو، آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن وہ کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے دوبارہ سو جاتا۔ اب اسی طرح جب تیسرا پہر مکمل ہوتا، رات مکمل ہونے کی ہوتی، تو وہ اپنے خامن کو دوبارہ اٹھاتی کہ اٹھو اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ نیند کی غفلت میں ڈوبا رہتا۔ ناظرین محترم، رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ ان کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کرنا۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، لیکن کتنی ہی خوبصورت بات ہوتی کہ ہمارے گھر کی، ہمارے مسلمان گھروں کی خواتین جو ہیں وہ نیکیوں کے اندر ہم سے سبقت لے جاتی، اور بہت سے خواتین ایسی ہوئی بھی ہیں جو زمانے کے اندر جنہوں نے نیکیوں کے اندر سبقت حاصل کی۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر دعا کی تھی رب کائنات سے۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ رب کائنات سے حضور نے جو دعا ارشاد فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، باری تعالیٰ اس شخص پر رحم کر کہ جو رات کو اٹھے اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائے، اور پھر وہ اپنی بیوی کو اٹھائے اور اس کو اٹھا کر کہے کہ اٹھ اللہ کی عبادت کر، اور اگر اس کی وہ بیوی رات کو نہ اٹھے عبادت کے لیے تو وہ کچھ پانی لے اور پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ کے اوپر مارے، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلے جملے ارشاد فرمایا، اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے۔ کون سی عورت؟ وہ عورت جو رات کو عبادت کے لیے اٹھے اور اس کا خامن نیند کی غفلت میں ڈوبا ہوا ہو، اور وہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اٹھے اور اپنے اس خامن کو اٹھائے کہ اٹھ، نیند کی غفلت کو چھوڑ، اللہ کی عبادت کر۔ رب کائنات اس شخص کی، اس عورت پر بھی رحم کرتا ہے کہ جس کا خامن سویا ہوتا ہے اور پھر وہ پانی کے کچھ چھینٹے قطرے لے کر اس کے اوپر مارتی ہے، اس کے چہرے پہ مارتی ہے، اس کو جگاتی ہے کہ اٹھ نادان، غفلت کی نیند سے نکل اور آ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ ناظرین محترم، اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو عبادت کرنا، ہماری عورتیں، ہمارے مرد اگر یہ سبقت لینا چاہیں تو رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، اپنی حاضری لگوا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔